اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 29 رمضان المبارک کی رات کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کی تمام خواہشات اور حاجات پوری ہوں گی، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی، پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی، اور ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو تسبیح بتاؤں گی، یہ بڑی ہی کمال تسبیح ہے۔ بس ہاتھ میں آپ نے تسبیح پکڑ کر اس عمل کو کرنا ہے، رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی انشاءاللہ بفضل خدا۔ آج 29 رمضان کی رات ہے، صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے رزق اور دولت برکت کے لیے۔ اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں کوئی پریشانی یا مصیبت نہ آئے، تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ خود سوچئے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، اتنی لمبی زندگی گزارنا کیسے اتنا ممکن ہے کہ اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ آئے؟ اگر ہماری زندگی میں پریشانیاں نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں، تو ہم اللہ کو کبھی یاد نہ کریں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کبھی بھی آپ کی زندگی میں پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، یا آپ کو کسی بھی پریشانی یا غم کا سامنا کرنا پڑے، تو گھبرائیں نہیں، بلکہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں اور قرآنی کلمات پڑھ کر پکاریں، پھر دیکھیں میرے رب کی رحمتیں آپ پر کس طرح برستی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اس مہینے کے تمام ایام فضیلت اور برکتوں سے بھرپور ہیں، لیکن آخری عشرے کی اہمیت اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ آخری عشرے کے آخری دنوں میں اور آخری مقدس رات میں اپنے گھر میں برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں، خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، خوشیاں رنگ لائے، اور آپ ان رنگوں کو اپنی زندگی میں بھرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ ایک تسبیح ضرور پڑھیں۔ جن لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے وہ افطار کرنے سے پہلے اس وظیفے کو کر لیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ لوگ بھی اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ جو اپنے منہ سے بات نکالیں گے انشاءاللہ وہ بات ضرور پوری ہوگی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ اس عمل کو، اس تسبیح کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ میرے رب کی رحمتیں آپ پر ضرور برسیں گی، رزق اور دولت کے سارے بند دروازے آپ پر کھول دیے جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج 29ویں کی رات کو 4 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کرنی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لینی ہے، 100 والی تسبیح، اور تسبیح کے ہر دانے
دانے پر آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ هو الغنی الحمید، ان اللہ هو الغنی الحمید۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نے ان کلمات کو تسبیح کے ہر دانے پر پڑھنا ہے اور ہر دانے پر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ میں پڑھ کے بتاتی ہوں، توجہ سے سنیں۔ آپ نے تسبیح کا پہلا دانہ پکڑنا ہے اور اس دانے پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر ان کلمات کو پڑھنا ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید۔ یہ ایک مرتبہ ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ هو الغنی الحمید۔ یہ دو مرتبہ ہو گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ هو الغنی الحمید۔ یہ تین مرتبہ ہو گئی۔ اسی ترتیب سے آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ یہ تسبیح مکمل ہو جائے، پھر آپ نے 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں، اور یہ نوافل اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ ہی سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ جن لوگوں کو آیت الکرسی نہیں آتی اور سورۃ قدر نہیں آتی، ان لوگوں کو چاہیے کہ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے ادا کریں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورۃ قدر پڑھ لیں۔ جن لوگوں کو آیت الکرسی اور سورۃ قدر نہیں آتی، ان لوگوں کو چاہیے کہ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ یوں ہی تسبیح پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ هو الغنی الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ هو الغنی الحمید۔ ان کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور پھر آپ نے 100 کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعت نوافل اور 2 تسبیحات آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جب آپ نے تسبیح پڑھنا شروع کرنی ہے تو اول آخر میں درود ابراہیمی 3 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل کر لیں، 4 رکعت نوافل پڑھ لیں اور 2 تسبیحات پڑھ لیں۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا، اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما، اور مولا اس عمل کی برکت سے ہمارے رزق اور دولت میں وسعت و کشادگی عطا فرما، گھر میں خیر و برکتیں عطا فرما، اور رزق اور دولت کے بند دروازوں کو کھول دے۔ مولا اس ماہ مقدس کے الوداع ہونے سے پہلے رزق اور دولت کے تمام دروازوں کو ہم پر کھول دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، اور قرض جیسی دلدل سے ہمیں نجات عطا فرما۔ مولا اپنے خزانے سے عطا کرنا اور میری تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما، مصیبتوں پریشانیوں کو ختم فرما، اور مولا ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، پوری رات آپ کے پاس ہوگی اور پورا دن بھی آپ کے پاس آج کا ہے۔ جب آپ کا دل چاہے آپ یہ نوافل پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے، آج وہ افطار سے پہلے بھی یہ وظیفہ پڑھیں اور رات کو نوافل بھی پڑھیں اور پھر یہ وظیفہ کریں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔